ویلکم بیک جناب. پروگرام ریڈیو کے ستارے حماد اور نسا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے تھے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سے حماد سے, اور بڑا ایک خاص سوال میں پوچھنے لگی تھی, اور وہ یہ کہ کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ایک آر جے کو سلیکٹ کرنے کے دوران, کیا چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک یہ جو ہے نا یہ بیسٹ فلفل کرتا ہے تمام کرائٹیریا سے, یہ براڈ کاسٹر بن سکتا ہے, یہ مائکرو فون کے سامنے آ سکتا ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے, کیا کوالٹیز اور ساری چیزیں ہونی چاہیے؟ ایک تو چیز لوگ دماغ سے نکالتے ہیں سب سے پہلے کہ ہر اچھی آواز والا ریڈیو پہ نہیں آ سکتا. اچھا ٹھیک ہے. عاصم بشیر نے کہا تھا کہ سبزی بیچنے والے کی آواز سب سے اچھی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں نا کہ ہر اچھی آواز والا ریڈیو پہ نہیں آ سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی آواز اچھی نہیں ہے تو وہ بھی ریڈیو پہ آ سکتا ہے. آپ کا لہجہ امپورٹنس رکھتا ہے, آپ کس انداز سے بات کرتے ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جب بھی ریڈیو سلیکشن کرتا ہے کوئی بھی, ہم آر جے اس کو سرچ آؤٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کون سے سلاٹ کے لیے ہم آر جے سرچ آؤٹ کر رہے ہیں. صحیح. کوئی ایسا شخص جس کو کرنٹ افیئرس کا کچھ نہیں پتا, وہ کہتا ہے جی نہیں جی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے, اس کو میں لازمی سی بات ہے اس سلاٹ میں نہیں بٹھا سکتا چاہے وہ جتنا اچھا آر جے. صحیح. بیکاز میرے پاس جب بھی ہم آڈیشنز لیتے ہیں تو کئی دوسرے ایف ایم اسٹیشن سے بھی لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارا اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے, لیکن جب ان کو مائک پہ بٹھاتے بہت اچھا بولتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی کرنٹ افیئرس پہ بات کیجیے, تو کہتے ہیں ہم نے تو آج تک کبھی بات ہی نہیں کرنٹ افیئرس پہ. تو یہ بڑا کنسرن ہوتا ہے. تو یہ ایک سب سے پہلے میں تمام ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں, کہ آپ اگر جس بھی ریڈیو پہ جا رہے ہیں آڈیشن دینے کے لیے یا ڈیمو دینے کے لیے, تو پہلے اس کو سنیں کہ وہ کس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں, اور ان سے یہ پوچھ لیں کہ بھائی آپ کو کس طرح کا آر جے چاہیے, یعنی کس سلاٹ کے لیے چاہیے, تاکہ آپ پریپیئر ہو کے جائیں. صحیح. آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سا سلاٹ ہے اور آپ اپنے عاشق, جس طرح آپ محبوب سے بات کرنے کے لیے پہنچ گئے, یا کوئی ایسا ٹاپک جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ کورونا کی ایک بہت کٹھن بیماری ہے جس میں ماسک پہننا ہے, جس میں دور رہنا ہے 6 فٹ کی. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ صرف ڈیمو میں سنائیں گے تو بھائی یہ تو ہر کوئی بول رہا ہے. کرنٹ افیئرز یہ نہیں ہے. کرنٹ افیئرز اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان بھر میں ہو رہی ہیں. آپ کو پاکستان کے بارے میں نہیں پتا اور آپ کہتے ہیں جی ہمیں آر جے بننا ہے پاکستان کا ہی, پھر میں نہیں سمجھتا کہ پھر وہ آڈیشن میں کلیئر ہوتا ہے. صحیح. اس کے لیے میرا خیال ہے ایجوکیشن بھی بہت میٹر کرتی ہے. نہیں, ایجوکیشن کے ساتھ اس کو اس کا مشاہدہ کتنا ہے, نیوز کتنی دیکھتا ہے. بیکاز جب آپ مائک پہ آتے ہیں تو مائک پر آپ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. مجھے جس طرح اگر میں ایف ایم 107 اپنا کراچی ایف ایم 107 کی بات کرتا ہوں تو کئی دفعہ کئی نیوز ایسی آ جاتی ہیں جس کو آپ کو خود اناؤنس کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ چاند کے حوالے سے کوئی نیوز آ رہی ہے تو آپ کو پتا ہو کہ کون سے مہینے کا چاند دکھا ہے. آپ رمضان کا چاند شعبان کا چاند نہ دکھا دیں, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. ربیع الاول میں ربیع الثانی نہ کر دیں. کرکٹ کی اپڈیٹس ہوتی ہیں, کرکٹ کی اپڈیٹس ہمارے پاس آتی ہے, آپ کو پتا ہو کہ بھائی کرکٹ ہوتی کیا ہے. صحیح ہے. پاکستان میں عمران خان اب بیٹنگ نہیں کرتا, اب جو ٹیم ہے وہ کیا ہے. یا اگر کوئی ٹریفک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کو پتا ہو کہ تھوڑی بہت تو نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ کراچی میں فلاں سڑک موجود ہے یا نہیں ہے. ایک بہت مسکنسپشن ہے لوگوں کا, وہ روڈیں جو ایک لفظ بولا جاتا ہے جی کراچی میں وہ روڈیں بلاک ہو گئی ہیں, تو آج تک وہ روڈیں ہی ہیں. میں آج بھی کچھ اسٹیشن سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی روڈیں بلاک ہو گئی ہیں, وہ روڈ سے روڈیں پتہ نہیں کب ہوں گی ہمارے پاس. تو بہت چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جو پروناؤنسیشن میں یا کمیونیکیشن سکلز میں آ جاتے ہیں. اور یہ بہت بلنڈر ہے یہ, مطلب آپ اگر مائکرو فون پہ بیٹھ کر اس طرح کی مسٹیکس کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی ہم نے کہا نا کہ ایک بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, تو مینز آپ پڑھا بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ سینسبلٹی کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں. تو یہ تو کریڈٹ مینجمنٹ کو جاتا ہے نا کہ وہ روڈیں کے ساتھ ہی جو ہے وہ چیز جاری ہے. لیکن جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں. اب اگر میرا نام حماد اسماعیل ہے, میرا اپنا ایک سٹائل ہے ریڈیو پہ بولنے کا, میں اپنا نام حماد اسماعیل نہیں بتاتا, میں بتاتا ہوں HAMMAD حماد اسماعیل. آپ کو اس وقت مخاطب ہیں آپ سے, تو لوگ کہتے ہیں اچھا آپ وہی نا HAMMAD, کوئی اور آئے ABC اور وہ بھی اسی طرح سے بولے گا تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس حماد اسماعیل ہے, ہمیں دوسرا علی یا خالد نہیں چاہیے جو آ کے یہ اسپیلنگ کر کے نام بتایا اپنا. صحیح. آپ کاپی اگر کسی کو کر رہے ہیں تو پیورلی کاپی نہ کریں. مجھے اگر میرے پاس ایک اصل بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اسی جگہ سیم کاپی بھی آ جائے گا تو میں کہوں گا اس کو میں کیوں ہائر کروں. تو یہ ساری چیزیں ہم آڈیشن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جی کس سلاٹ کے لیے آر جے ہائر ہو رہا ہے, اس کی جو بولنے کی صلاحیت ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں ایسا لگے کہ ہم کسی ایک خاص علاقے سے ہی مخاطب ہو رہے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. صحیح. وہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں, اور آپ لوگوں نے بھی ڈسکور کیا ہوگا بینگ اے براڈ کاسٹر, ہم بھی اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا وہ صرف بولنے کی نہیں ہوتی ہے, وہ آپ ایک فیملی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی انسٹیٹیوشن کو بھی آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کو بھی آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جناب نسا, ایجوکیشن کتنی ضروری ہے؟ آپ نے تو باقاعدہ ٹریننگ لی ہے آرگنائزیشن سے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو میٹرک کر کے لڑکے یا لڑکیاں کہتے ہیں جی ہمیں بھی آر جے بنا
दें, क्योंकि हमारी आवाज़ बहुत अच्छी है और आज हम्माद ने उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया इस बात को कि हर अच्छी आवाज़ वाला जो है वो इस अहल नहीं है कि वो ब्रॉडकास्टर बन सकता है। तो एजुकेशन आप क्या समझती हैं कि मिनिमम, क्योंकि जितना आप डिग्री लेते हैं, जितना आप पढ़ते हैं और नज़रों से जो आप अल्फाज गुजारते हैं, डेफिनेटली निखार तो आता है, वोकैबुलरी भी अच्छी होती है। तो आप क्या समझते हैं जो मैट्रिक करने वाले और या इंटर बेस पे जो रहने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, मैं तो स्टूडेंट्स ही कहूँगी, बिल्कुल, और वो कह रहे होते हैं जी हमें आरजे बना दें, तो आप बना देंगी उन्हें आरजे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, एजुकेशन का बहुत बड़ा अमल दखल है। सही, मैं समझती हूँ कम से कम आप ग्रेजुएट हैं और बाकायदा तौर पे आपने कहीं से ट्रेनिंग की हुई, तो फिर क्या ही बात हो जाती है। लेकिन मैट्रिक और 9th के स्टूडेंट्स इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। देखिए, आप माइक पे बैठ रहे हैं ना, तो सिर्फ आपने सीट पे नहीं बैठना, उसकी जिम्मेदारी आपने निभानी है। आपके माइक से मैसेज ऐसा जाए ऑडियंस की तरफ कि उसको कुछ सीखने का मौका मिले। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो आरजेस बन जाते हैं लेकिन वो उसका हक नहीं अदा कर रहे होते। इसीलिए आपने शायद चंद आरजेस को देखा होगा जो लोगों के दिलों में बसते हैं, उनका आप नाम ले तो फौरन पहचान जाए कि हाँ जी बिल्कुल। तो इतने सारे आरजेस में, इतने सारे एंकर्स में सिर्फ मखसूस लोग क्यों? चूंकि वो उस लेवल की फिर मेहनत करते हैं। तो उस अच्छे लेवल तक जाने के लिए ना, एक अच्छा आरजे बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाकायदा तौर पे आपने एजुकेशन लेनी है। और फिर मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है ना अंबर, बहुत ज़रूरी है कि आप किताबों से कनेक्टिविटी अपनी रखें, अच्छी सोहबत इख्तियार करें। किताबें पढ़ने का रुझान हमारे दरमियान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। इंसान की सोच जो परवान चढ़ती है ना, वो बुक्स की रीडिंग से चलती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, घरों के माहौल भी आजकल वैसे रहे जी हाँ, बहुत मॉडर्नाइज हो चुके हैं, बहुत मॉडर्नाइज हो चुके हैं। एक बहुत मशहूर मोटिवेशनल ट्रेनर है, वो ये कहते हैं कि अगर किसी के घर की स्क्रीन, टीवी स्क्रीन का साइज बड़ा है उसकी घर के बुक शेल्फ के साइज से, तो इसका मतलब है उस घर में सोच नहीं है। हाँ, उनको तरबियत की जरूरत है बहुत ज्यादा। क्या बात है। तो अगर आपका वो लेवल है ना, तो फिर तो आप बिल्कुल शौक से बिस्मिल्लाह कीजिए। ग्रेजुएशन के बाद भी वो लेवल आ जाता है। लेकिन मेरे असातिज़ा खुशकिस्मती से मुझे इस तरह से मिले, घर में तरबियत भी फिर इस तरह से मिली, माशाल्लाह, किताबों का शौक बहुत ज्यादा, फिर सोच आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। अच्छा, हर दिन अगर आप अपनी सोच पे काम करना शुरू करेंगे ना, एक आरजे के लिए भी मैं बात कर रही हूँ, तो आप हर नए दिन एक अच्छा प्रोग्राम प्रोड्यूस करेंगे, अच्छा प्रोग्राम देखें। और मैं ये भी समझती हूँ, सॉरी आपको कट कर रही हूँ, मैं ये भी समझती हूँ जो एक अच्छा ब्रॉडकास्टर होता है, एक आर्टिस्ट तो बहरहाल वो है ना, वो भी आर्टिस्ट तो है। तो जो उसकी ऑब्जर्वेशन लेवल होती है, वो लोगों को देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसका बोलना, उठना, चलना, फिरना, खाना, इसकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज होती है वो देख रहा होता है कि अगर इसकी जगह अगर मैं होती या मैं होता तो शायद इससे बेटर भी मैं कर सकता था। अच्छा निसा, मैं ये चाहूँगी जिस इदारे से आपने, जिस इंस्टीट्यूशन से आपने ट्रेनिंग ली, मैं चाहूँगी कि आप बताएं हमारे लिस्टर्स को कि अगर कोई ज्वाइन करना चाहे, अगर कोई, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि करना चाहते हैं लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है कि कहाँ जाएँ, किस तरह से जाएँ, तो उस बारे में अगर आप बताएंगी तो थोड़ी सी लिस्टर्स को और ऑडियंस को हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, मुझे बहुत फ़ख्र है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि गो के शायद लोग उसको नहीं समझे, लोग बड़ी जगह को बड़ा इदारे का नाम देते हैं जो बहुत मशहूर हो। अभी सोच पे लोगों की काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सोच ना भी सतही है, अभी ऊपर जाने में बहुत टाइम है। तो आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंसेज है, एम्स नाम है मेरे इदारे का, जहाँ से मैंने ये तमाम ट्रेनिंग ली और तकरीबन इंटर्नशिप के साथ कंप्लीट करने में कम से कम मुझे 1 से 1.5 साल का अरसा लगा, टाइम ड्यूरेशन का। लेकिन मेरे असातिज़ा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, चूँकि जितने भी वहाँ पे मेरे टीचर्स थे वो सारे के सारे टीवी के एंकर्स थे, उन्होंने बाकायदा तौर पे बच्चों की तरह मुझे सिखाया। अच्छा, फिर उसमें ये भी होता है कि टीचर ना बड़ा अच्छा, आप कहें कि होता है कि उसको पता चल जाता है ये 15 स्टूडेंट बैठे ना, इसमें से सबसे ज़्यादा स्पार्क किस में, फिर वो मेहनत भी उसी के ऊपर करता है। तो अपने जितने भी मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं उसमें से वाहिद मैं थी जो आरजे बनी हूँ, जो वाहिद हूँ कि मैं इस तरफ, चूंकि इसमें मेरी अपनी पर्सनल एफर्ट्स का भी है। इंसान ये सोचे ना कि वो मेरा काम कर देगा, ये मेरा काम कर देगा, नहीं। मेरे असातिज़ा अगर मुझे आज कहीं बैठे हुए सुनते हैं या रेडियो के मेरे शो सुनते थे, बड़े फ़ख्र के साथ बताते थे कि मेरी वो स्टूडेंट है। तो मैं तमाम लोगों से कहूँगी जो यंगस्टर्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं कि आप बाकायदा तौर पे इस इदारे को ज्वाइन कीजिए। मैंने खुद वहीं से सीखा हुआ है, तो मुझे मालूम है कि वहाँ कम टाइम ड्यूरेशन में आपको बहुत अच्छी तरबियत मिलती है, लबो लहजा आपका अच्छा किया जाता है, आपको बाकायदा तौर पे हर फन मौला कर दिया जाता है बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में। वाओ, ग्रेट। ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाता है, क्योंकि अभी भी कुछ बड़े बड़े नाम हैं जो बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, लेकिन हर कोई एक्सेस में नहीं जा सकता है। ज़ाहिर है वो नाम ऐसे हैं कि आप वहाँ पे जाने से पहले आपको एक बाकायदा कुछ आपको सोर्स चाहिए या कोई रेफरेंस आपको बहरहाल आपको चाहिए होता है। अच्छा हम्माद, आप क्या समझते हैं कि मेरिट और पर्ची सिस्टम एग्जिस्ट करता है ब्रॉडकास्टिंग फील्ड में? अगर करता तो सबसे मुश्किल काम ये होता है कि जब भी कोई आरजे माइक पे आता और वो पर्ची पे आता तो वो दिख जाता। सही सही।
ان کیس ABC کو میں ایز اے پرچی دیتا ہوں جی آڈیشن میں نے کلیئر کرا دیا, میں نے سب کچھ کلیئر کرا کے اس کو مائک دلوا دیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو شو کر پائے گا وہ ایک شو کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پرچی پر ہے. تو یہ چیز اب ایگزسٹ نہیں کرتی. اب جتنے FM اسٹیشنز پہ RJs ہیں, اچھی بات یہ ہے کہ سب سے انٹریکشن رہتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ انٹلیکچوئل ہیں, بات کر سکتے ہیں. کیونکہ ریڈیو کی آج بھی لوگوں کے دماغ میں ایک فینٹیسی فیلڈ ہے. ایسا ہی ہے. فیمیلز کے لیے میل فینز آئیں گے, میل کے لیے فیمیل فینز آئیں گے. یہ ایک ریئلسٹک بات ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہے تو غلط ہے. ریئلسٹک. آج میں آڈیشنز کے لیے اناؤنس کرتا ہوں جی 107 ہائرنگ کر رہا ہے, تو کئی ہزار CVs ہمیں ملیں گے, ڈیموز ملیں گے, جس میں بہت سارے لوگ تو آڈیشن کے لیے آتے ہوئے بولیں گے سر وہ اسکرپٹ دے دیجیے گا پلیز. ایسے جی وہ اسکرپٹ دے دیجیے کہ بولنا کیا ہے. تو فینٹیسی لوگوں کے دماغ میں ہے. RJ کی رسپانسبلٹی بہت مشکل ہے. آج بھی RJ, میں کئی ایسے FM کے RJs کو جانتا ہوں جو اپنی مدر کے انتقال کے بعد جب شو کرنے آئے تو کسی کو لگا ہی نہیں کہ ان کی مدر کا ڈیتھ ہوئی ہے. 2 یا 3 دن بعد وہ پہنچے, یا خود ان کے اپنے بہت قریبی کچھ ایسے نقصانات ہوئے اس کے بعد وہ شوز کرنے آئے. کیونکہ جو اسٹوڈیو کی کہتے ہیں نا, جب آپ نے دروازہ بند کر کے اسٹوڈیو سے اندر آ گئے, پھر وہ آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے آپ کس طرح سے پروگرام کر رہے ہیں. تو میرٹ اور پرچی مجھے نہیں لگتا کہ اب ریڈیو پہ سروائیو کر سکتی ہے, بیکاز ریڈیو چینل بہت, وہ کہتے ہیں نا, بہت کاسٹلی ہو گئے. جو بھی آنرز ہیں ریڈیو چینلز کے, ان کا بہت پیسہ لگ چکا ہے. تو وہ کسی بھی پرچی سسٹم پہ اب چیزوں کو نہیں چلا سکتے, بیکاز کوالٹی دینا ان کا مقصد ہے. کوالٹی دیں گے تو کمرشلز آئیں گے تو پھر کاروبار چلے گا. صحیح بات ہے. اچھا نسا, آپ سے ایک میں سوال پوچھنا چاہوں گی کہ بیسکلی ایز اے فیمیل بہت ساری فیمیلز کو سوسائٹی میں پرابلم ہوتی ہے کسی بھی شعبے کی سلیکشن کے وقت. یوزلی جو سیفسٹ پروفیشن ہے لیڈیز کے لیے وہ ٹیچنگ کا جو ہے ذرا وہ سیف زیادہ تصور کیا جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ بہت ساری لیڈیز ایسی ہوتی ہیں جو میل انوائرمنٹ میں کام نہیں کرنا چاہتی ہیں, شاید ان کی فیملی ویلیوز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں کر سکتی ہیں. اس کے باوجود بھی کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ اگر ہم صحیح ہیں تو کوئی بھی چیز ہمیں ڈیمیج نہیں کر سکتی ہے. تو ایز اے فیمیل آپ کو کوئی پرابلم ہوئی اس فیلڈ میں, کچھ آپ نے سفر کیا, کچھ دیکھنا پڑا آپ کو اس لحاظ سے؟ ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, ایسا ہے. اور ایون آپ کہیں ٹیچنگ کے لیے بھی جا رہے ہیں نا, تو سفر تو آپ کو وہاں پہ بھی کرنا پڑے گا. یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں, آپ کو اچھے برے لوگوں کا ایک جو کمبینیشن ہے نا وہ ہر جگہ ملے گا. ایون آپ کو اپنی فیملی میں بھی ملتا ہے, خاندان میں ملتا ہے, آپ وہاں سے بھی نہیں بچ سکتے. تو اگر انسان باہر دنیا کے نکل رہا ہے کام کرنے کے لیے, اسپیشلی فیمیلس بہت زیادہ گھبراتی ہیں. بعض فیمیلس کو میں نے دیکھا ہے کہ صرف اس خوف اور ڈر کی وجہ سے گھر سے قدم باہر نہیں نکال پاتی. ان کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں کہ باہر نکل کے کیسے لوگوں کا سامنا کریں گے. ارے آپ کو کرنا پڑے گا. اور پھر جب آپ تجربے حاصل کرتے ہیں نا, تو ایک وقت میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ نے کہاں اسٹاپ لگانا ہے کسی کو, اور اپنے آپ کو بچا کے کہاں لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, تو میں خود اتنے عرصے سے باہر نکل رہی ہوں, تو مجھے معلوم ہے, مجھے اندازہ ہے کہ برے لوگ بھی ملتے ہیں اور اچھے لوگ بھی ملتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں, قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ جیسے مقناطیس کو آپس میں کشش میں کھینچتا ہے نا, اسی طرح مثبت لوگ مثبت لوگوں کو کھینچتے اور منفی لوگ منفی لوگوں کو کھینچتے ہیں. آپ جیسے ہوں گے آپ کے اطراف میں لوگ بھی ویسے ہوں گے, اور آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے باہر دنیا میں پھر سامنا کیسے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی آپ خواہش رکھتے ہیں یا جس طرح کا آپ گمان رکھتے ہیں, اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, مل رہی ہوتی ہیں. گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے جاری اور ساری رکھیں گے, اور یقیناً بہت ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہوں گی اور بہت ساری چیزوں کو آپ پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے ہوں گے, نوٹ کر رہے ہوں گے. ٹائم ہے بریک کا, بریک پہ چلتے ہیں, واپس آتے ہیں, سلسلہ یہیں سے جاری اور ساری رکھیں گے. اسٹے ود اس.